آج کا یہ پیغام ان تمام دلوں کے نام ہے جو اندر سے زخمی ہیں، ٹوٹ چکے ہیں۔ کسی کے رویے، کسی کے الفاظ، کسی کے دھوکے یا کسی کے رویے نے انہیں اندر سے گھائل کر دیا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر عمل کر کے انسان اپنے دل کی کیسے آزاد ہو سکتا ہے، اور وہ ہے سچی معافی اور اصل شفا۔ یہ موضوع آسان نہیں، اس پر بات کرنا بھی کئی دلوں کو تکلیف دیتا ہے، مگر یہی وہ دروازہ ہے جو اندرونی سکون، روحانی ترقی اور اللہ کی قربت کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ میری پیاری بہنوں، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کے ہاتھوں دکھی ہوا ہے۔ کون ہے جسے دھوکہ نہیں ملا؟ کون ہے جس نے بے وفائی نہیں دیکھی؟ کون ہے جسے تکلیف نہیں پہنچی؟ لیکن فرق صرف ایک چیز سے پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ٹھہر جاتے ہیں، زخم گنوا کر زندگی گزار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ معاف کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے دلوں میں وہ سکون بھر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ معافی کا سفر آسان نہیں، یہ وہ راہ ہے جس پر چلتے ہوئے انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنے غصے کو قابو کرتا ہے، اپنے دل سے کڑواہٹ نکالتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اندر کے ٹوٹے ہوئے حصے کو دوبارہ جوڑتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، معافی کمزور انسان نہیں دیتا، یہ صرف وہ شخص دیتا ہے جس کے دل میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام میں معافی کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ خود پسند کرتا ہے۔ غور کریں، اللہ نے معاف کرنے والے کو اپنی پسندیدہ صفات میں شامل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سب سے زیادہ اپنے لیے ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب تک دل میں کسی کے لیے نفرت، بدگمانی، غصہ اور کڑواہٹ رہتی ہے، انسان پوری زندگی قیدی بن کر جیتا ہے۔ اس کے فیصلے، اس کی خوشیاں، اس کی نیند، اس کے رشتے، سب اس غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سالوں گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ وجہ صرف ایک ہوتی ہے، وہ زخم کو پکڑے رہتے ہیں۔ معافی اس زخم کو بھولنے کا نام نہیں، معافی اس درد کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ معافی یہ نہیں کہ تمہیں کچھ ہوا ہی نہیں، معافی یہ ہے کہ ہاں ہوا تھا، مگر میں اس کو اپنے دل میں زندہ نہیں رکھوں گی۔ معافی یہ ہے کہ میں اپنے رب کے لیے چھوڑ دوں گی، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ معافی کے ذریعے انسان اپنے دل کی صفائی کرتا ہے۔ جس دل میں کینہ ہو وہ عبادت میں مزہ نہیں پاتا، دعا میں رکعت نہیں آتی، قرآن پڑھنے میں نور محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ دل بوجھ سے بھرا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان معاف کر دیتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، آنکھیں نرم ہو جاتی ہیں، عبادت میں مزیدار کیفیت آ جاتی ہے، اور دعا دل سے نکلتی ہے، یا اللہ میں چھوڑ آئی ہوں، اب تو میرا دل بھر دے۔ یاد رکھیں، کسی کو معاف کرنا اس ظلم کو جائز نہیں کر دیتا جو آپ کے ساتھ ہوا۔ معاف کرنا صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے معاف کرے، اللہ اس کے دل میں ایسے خزانے ڈال دیتا ہے جن کا اندازہ انسان کو بھی نہیں ہوتا۔ اور سنیں، معاف کرنا ایک لمحے کا کام نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے، آنسو لگتے ہیں، اندر کی چیخیں لگتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اندرونی جنگ لگتی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب بندہ کہتا ہے، یا اللہ میں نے چھوڑ دیا، میں تھک گیا ہوں، اب اس درد کو تو سنبھال لے۔ اور وہی دن انسان کی اصل شفا کا دن ہوتا ہے۔ اگر زخمی دلوں نے شفا پانی ہے تو معافی دینی پڑے گی، اور اگر روح کو سکون چاہیے تو دل کی صفائی ضروری ہے۔ اگر دل میں نور چاہیے تو نفرت کے اندھیروں کو نکالنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سچی معافی کیسے ممکن ہے؟ پہلا قدم اپنے درد کو قبول کریں۔ یہ مت کہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑا، جبکہ پڑا۔ اپنے آپ سے سچ بولیں، یہی آغاز ہے۔ دوسرا قدم صرف اللہ سے شکایت کریں، لوگوں سے نہیں۔ لوگ تسلی نہیں دے سکتے، لیکن اللہ دے سکتا ہے۔ رات کو سجدے میں رو لیں، کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے طاقت دے۔ تیسرا قدم اپنے دل کو یاد دلائیں کہ میں معاف کر کے اللہ کا قرب چاہتی ہوں۔ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ چوتھا قدم اپنے دل میں اس شخص کے لیے بددعا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کریں، معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ کہتا ہے میں بہتر انصاف کرنے والا ہوں۔ پانچواں قدم خود کو ہیل ہونے کا وقت دے۔ یہ سفر دنوں میں نہیں، مہینوں میں مکمل ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ چھٹا قدم اپنی زندگی کو مقصد دیں، اپنی توانائی کو آگے بڑھنے میں لگائیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگائیں۔ میری پیاری بہنوں، معافی دینے سے آپ کمزور نہیں ہوتی، آپ آزاد ہوتے ہیں۔ جو معاف کر دیتا ہے وہ دل سے جیت جاتا ہے، اور جو دل سے جیت جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ آخر میں سن لیں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے تو دوسروں کو معاف کرے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے تو بندوں کی خطاؤں کو نظر انداز کریں، اگر چاہتے ہیں کہ دل روشن ہو تو دل سے بوجھ ہٹا دیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں نور آئے تو معافی کو اپنا زیور بنا لیں۔ معافی انسانی عصمت کی انتہا ہے، معافی روح کا سکون ہے، معافی ایمان کی علامت ہے، اور معافی اللہ کے قرب کا دروازہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی معافی اور حقیقی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔